اعظم اور ارشمان دونوں کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ ارشمان کا بیٹا اعظم کے بیٹے سے محض 2 دن چھوٹا تھا۔ دونوں بچوں کے دنیا میں آنے سے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ آن کے بچے کی پیدائش آن کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئی تھی، لیکن خدا نے اسے اور بچے کو صحت والی زندگی دی تھی، جس کے لیے ارشمان دل سے اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اماں بھی نے دونوں بچوں کے نام ان کے بابا کے نام سے ملتے جلتے رکھے تھے۔ اعظم کے بیٹے کا نام انہوں نے اعظم اور ارشمان کے بیٹے کا نام انہوں نے عالی شان رکھا تھا۔ لیزا کو جب اپنے بیٹے کا نام پتہ چلا تو اس نے حیرت سے یہی پوچھا کہ باپ بیٹے کے نام میں فرق کیا ہے؟ تب اعظم نے اسے محبت سے بتایا کہ عزم کا مطلب پختہ ارادہ ہوتا ہے، جبکہ اعظم بڑے کو کہتے ہیں۔ بچوں کی کھلکھلاہٹوں نے دونوں حویلیوں کا غم مٹا دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے 2 سال کا وقت گزر گیا، کسی کو علم ہی نہیں ہوا۔ تینوں بچے آپس میں بہن بھائیوں کی طرح کھیلتے تھے۔ البتہ عرفہ اکثر ہی اعظم اور عالی شان پر بڑی ہونے کا روب جھاڑا کرتی تھی۔ جب اعظم 2.5 سال کا ہوا تو لیزا کو خدا نے پھر سے خوشخبری دی۔ اعظم کا تو بس نہیں چل رہا تھا خوشی سے پاگل ہو جائے، جبکہ لیزا بس اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا چوزی، تم خوش نہیں ہو؟ اعظم نے خوشخبری ملنے کے بعد لیزا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا۔ خوش؟ ہمارا بیٹا بھی صرف 2.5 سال کا ہے اور وہی اتنا ستاتا ہے، کیا بتاؤں؟ اور اب پھر سے دیکھو آن کی یا کنیز کے ہاں پھر سے گڈ نیوز آئی کہ ابھی تک نہیں، ایک ہم ہی ہیں جو دنیا کی آبادی بڑھائیں گے، سب تمہارا قصور ہے۔ لیزا کی باتوں پر اسے حیرت سے دیکھتا اعظم کہکہا لگا کر ہنس دیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ نہیں میری چوزی، سارا قصور تمہارا بھی تھا۔ یاد کرو مجھے میری برتھ ڈے پر اسپیشل سا سرپرائز دینے کے لیے وہ ریڈ نائٹی کس نے پہنی تھی؟ اعظم کے بے باک سوال پر لیزا پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوتی ہوئی اپنا چہرہ اعظم کے سینے میں چھپا گئی۔ اعظم نے اسے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم فکر مت کرو میری جان، میں ہوں نا، دوسرے بچے کو اور اعظم کو سنبھالنے میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ ویسے بھی اعظم لڑکا تھا، دیکھنا اب ہماری پیاری سی بیٹی پیدا ہوگی جو ہمیں پریشان نہیں کیا کرے گی۔ اعظم نے محبت سے کہا تو لیزا نے امید سے اس کی جانب دیکھا، اسے خود بھی تو گڑیا کی طرح سجانے کے لیے ایک بیٹی چاہیے تھی۔ پکا؟ پکا، اعظم نے اسے یقین دلایا، لیکن اعظم کی یہ خوش فہمی 9 مہینے کے بعد پوری ہو گئی، جب ان کے ہاتھ 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ اعظم جب اپنے بیٹوں کو دیکھنے گیا تو اس کا سامنا لیزا کی گھورتی آنکھوں سے ہوا تھا۔ اتنے پیارے بیٹے دیے ہیں اللہ نے، خوش نہ ہونا تم؟ اعظم نے ایک بیٹے کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرے بیٹے کو اعظم محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے اتنے پیارے بیٹے خود ہی سنبھالنا تم، لیزا نے منہ بنا کر کہا تو اعظم ہنس دیا۔ سنبھال لوں گا، ویسے بھی اتنے شریف بچے ہوں گے نا میرے کہ کسی نے سوچا نہ ہوگا۔ اعظم نے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے کہا، لیکن کاش وہ جانتا کہ اس کی ایک خوش فہمی بھی جلد ہی دور ہونے والی تھی۔ او خدا، کیا یہ بلائیں پیدا کی ہے میں نے؟ اعظم نے کچن میں قدم رکھا تو کچن کا حال دیکھ کر اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھل گیا۔ پورے کچن کے فرش، دیواروں اور شیلفز پر آٹا ایسے بکھرا تھا جیسے وہاں طوفان آیا ہو، اور اس سب میں اعظم کے دونوں لال خود بھی آٹے میں نہائے ہوئے سفید بھوت بنے ہوئے تھے۔ دونوں 2 سال کے ہو چکے تھے اور اپنی شرارتوں سے ہر وقت ہر کسی کو ستاتے رہتے تھے۔ اعظم کے پیچھے آتی لیزا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی بھی اپنی حالت اعظم جیسی تھی، لیکن پھر وہ قہقہا لگا کر ہنس دی۔ سائم اور دائم، یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ اعظم نے غصے سے پوچھا تو دونوں بھائیوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دائم آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا آٹا اعظم کے سامنے کیا۔ بابا روٹی پکائی؟ دائم کی بات پر اعظم نے اپنا سر پکڑ لیا اور لیزا پھر سے ہنس دی۔ بڑا کہتے تھے نا میرے بچے دنیا کے سب سے شریف بچے ہوں گے، اب انہیں نہلاؤ اور ملازمہ کو بھی تم ہی بتانا یہاں کیا طوفان آیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے بچے کتنے شریف ہیں، لیزا نے اترا کر کہا اور اپنے پاس کھڑے 5 سالہ اعظم کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اعظم نے ذرا گھور کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا اور پھر یہ دونوں کو ایک ساتھ باہوں میں اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا۔ قسم سے کبھی کبھی دل کرتا ہے رسی سے باندھ دوں تم دونوں کو، اعظم نے سختی سے کہا تو سائم نے منہ بنا لیا اور بت بن کر بیٹھ گیا۔ دائم کے مقابلے میں وہ ذرا شریف بچہ تھا اور جلد ہی ڈر جاتا تھا، مگر پھر بھی اپنے بھائی کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دینا نہیں بھولتا تھا، جبکہ دائم کو تو نہ کسی کا خوف تھا اور نہ ہی ایک پل کے لیے بھی اسے سکون ہوتا تھا۔ اعظم نے سائم سے دھیان ہٹا کر دائم کو دیکھا تو اس کا دل منہ کو آ گیا، کیونکہ دائم بڑی سی چھری پکڑ کر اس کی نوک کو اپنی ٹانگ کے پاس ہی میز میں مار رہا تھا۔ اعظم جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی۔ یا تو میں خود کو مار دوں گا یا تم دونوں سدھر جاؤ، اعظم نے غصے سے کہتے دونوں کو باہوں میں اٹھایا اور واش روم کی جانب چل دیا۔ یا اللہ، پیاری سی بیٹی مانگی تھی، پر نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو یہ طوفان مل گئے، اعظم نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے سائم کا گال چھونا اور انہیں نہلانے کے لیے واش روم میں لے گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کی پیاری سی بیٹی کی خواہش بھی جلد پوری ہونے والی تھی، کیونکہ 1 سال بعد سائم اور دائم کی تیسری سالگرہ پر لیزا کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی تھی، اور جب ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تو اعظم خوشی سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، لیکن لیزا بس گہرا سانس لے کر بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ ان کے تینوں بیٹوں نے تو دونوں کو تکنی کا ناچ نچایا تھا، اب وہ دونوں امید ہی کر سکتے تھے کہ چوتھی اولاد بیٹی ہو۔ سلطان پریشانی سے گھر میں داخل ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ارشمان نے اسے فون کر کے کنیز کی طبیعت خراب کا بتایا تھا اور سلطان اسی پریشانی میں اپنا سارا کام چھوڑ کر کنیز کو دیکھنے آیا تھا۔
سلطان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر کنیز پر پڑی جو شرمائی شرمائی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان اس تک جاتا 6 سالہ عرفہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا میری پیاری سی بہن آنے والی ہے۔ عرفہ کی بات پر سب لوگ ہنس دیے تو سلطان کا دھیان سب پر گیا جو اسی کمرے میں موجود تھے۔ وہ تمہاری نہیں میری بہن ہوگی، 6 سالہ علی شان نے منہ بنا کر کہا۔ اس بچے کا نخرہ ہی علیحدہ تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ ہر وقت ایٹیٹیوڈ میں رہتا تھا اور اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی جدوجہد کرتا۔ تمہاری بہن نہیں کزن ہوگی بدھو، اس لیے کہتی ہوں دھیان سے پڑھا کرو۔ عرفہ کی بات پر سب قہقہہ لگا کر ہنس دیے۔ کنیز نے جانثار نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنی عمر سے زیادہ عقل مند اور لائق تھی۔ خود تو وہ محنت سے پڑھ کر فرسٹ آنے کی قائل تو اور اپنے سب کزن سے بھی یہی توقع کرتی تھی۔ سائم اور دائم کو تو وہ 3 سال کی عمر میں ہی ABCD سکھا چکی تھی اور سب سے حیران کن بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر وقت سب کی ناک میں دم کرنے والا دائم اس کے سامنے انتہائی شریف بن جاتا تھا اور ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ سلطان نے جھک کر عرفہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور صوفے پر بیٹھی اماں بھی کے پاس آ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو سلطان، اللہ تمہیں زندگی والی اولاد دے۔ سلطان نے ان کی دعا پر مسکرا دیا اور پھر اپنے بھائی کے پاس گیا جس نے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ ویسے عزم پیچھے نہیں رہا، آج صبح ہی اس کا فون آیا تھا، غزل بھی امید سے ہے۔ اماں بھی نے سب کو بتایا تو سب کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پچھلے 3 بچوں سے دل نہیں بھرا بھائی صاحب کا جو چوتھے کی بھی تیاری میں ہے، ارشمان نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیے۔ سچ میں چودھریوں کی حویلی اب حویلی کم چڑیا گھر زیادہ لگتی ہے، خاص طور پر عزم کے دائم کو تو چڑیا گھر کے پنجرے میں ہی بند کر دینا چاہیے۔ ارشمان نے آنکھیں گھما کر کہا تو آن کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ہر کوئی آپ کی اور آپ کے بیٹے کی طرح سڑو تو نہیں ہو سکتا نا؟ ایٹیٹیوڈ دیکھیں اپنے بیٹے کا، کہاں سے لگتا ہے یہ 6 سال کا بچہ؟ آن نے علی شان کی جانب اشارہ کیا جو سینے پر ہاتھ باندھے ایک ٹانگ کو پیچھے پڑے صوفے سے لگائے شان سے کھڑا ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ اپنا تو سویگ ہی علیحدہ ہے۔ ارشمان علی شان کے پاس آیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑیں بابا، بچہ نہیں اب میں۔ علی شان فوراً اس کی باہوں سے نیچے اترا۔ بچے کی ہائٹ دیکھو اپنی، ابھی جب بڑے پاپا جتنے ہوگے تب بڑے ہوگے تم، عرفہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو علی شان نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ وہ سب سے بڑی ہونے کا رعب جمانے کا موقع کبھی جانے نہیں دیتی تھی۔ چلو بچوں ہم سب باہر چلتے ہیں، اب میاں بیوی کو اکیلے وقت گزارنے دو۔ اماں بھی نے حکم دیا تو ارشمان اور آن عرفہ اور علی شان کو اپنے ساتھ لیتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ سلطان مسکرا کر کنیز کے پاس آیا جو اس کے ساتھ تنہا ہونے پر شرما رہی تھی۔ مجھے پتا ہوتا گھر آنے پر مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملے گی تو میں ایسے نہیں آتا بلکہ تمہارے لیے ہزاروں تحفے لے کر آتا۔ سلطان نے کنیز کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو کنیز شرما کر خود میں ہی سمٹ گئی۔ میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کا شکریہ میری جان، سچ پوچھو تو اگر میں زندہ ہوں تو صرف تمہاری اور عرفہ کی وجہ سے۔ سلطان نے افسردگی سے کہا اور یہ بات صرف کنیز جانتی تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ اپنی ماں کے دیے غم سے نہیں نکل پایا تھا اور اب جینے کی وجہ دے دی ہے تم نے مجھے۔ سلطان نے کنیز کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو کنیز اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اپنا زندگی تو وہی ہو جو اپنے محبوب کے ساتھ ہو، محبوب کے بنا بھی کوئی جینا ہوتا ہے کیا؟ 3 سال بعد لیزا کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے حویلی کے لان میں کھڑی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چاروں بچے فٹ بال سے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کھیلنا بھی کیا، وہ اپنی چھوٹی بہن ہیر کو کھلا رہے تھے۔ اعظم کی خواہش پوری ہوئی تھی، ان کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا جو اپنے باپ سے زیادہ اپنے بھائیوں کی جان تھی۔ مجال تھی کہ وہ تینوں کسی کو بھی اپنی بہن کو ہاتھ لگانے دیتے۔ ایک تو سنہری آنکھوں اور بھورے بالوں والی ہیر اتنی پیاری تھی کہ ہر کوئی اس کی جانب کھنچا چلا جاتا تھا، لیکن اس کے بھائی کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بس سلطان کی بیٹی عرفہ اور اس کی چھوٹی بہن رضیہ کو اس سے کھیلنے کی اجازت تھی۔ چونکہ رضیہ عمر میں ہیر سے بس 2 دن چھوٹی تھی تو اعظم، سائم اور دائم اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اعظم نے فٹ بال ہیر کے پیروں میں رکھا تو ہیر نے کھلکھلا کر اسے ہٹ لگائی اور اس کے پیچھے بھاگ پڑی، مگر فٹ بال لان کے کونے میں کھڑے ملازمہ کے بچے کے پاس چلا گیا جس نے اس بال کو پکڑ لیا۔ ہیر کے پاس پہنچنے پر اس بچے نے وہ بال اسے دینا چاہا لیکن اعظم نے فوراً ہیر کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس بچے کو گھورا۔ اب ہمیں نہیں چاہیے یہ بال، تم رکھ لو۔ 9 سالہ اعظم نے ذرا سختی سے کہا لیکن ہیر کو وہ بال چاہیے تھا۔ میرا بال، ہیر نے مروتے ہوئے کہا اور اس بال کو پکڑنا چاہا تو اعظم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نہیں ہیر، میں آپ کو نیا لے دوں گا، وہ بال اب گندا ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی بات پر لیزا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ان کے پاس آئی اور روتی ہوئی ہیر کو باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا بات ہوئی اعظم، ایسا بولتے ہیں کیا؟ لیزا نے ہیر کی کمر سہلا کر اسے چپ کروانا چاہا۔ اس بال کو کسی اور نے ٹچ کر لیا ماما، اب وہ میری ہیر کے قابل نہیں رہا۔ اعظم کندھے اچکا کر کہتا حویلی میں چلا گیا اور لیزا اس کی بات پر ہکی بکی سے وہاں کھڑی رہی۔ اپنے بیٹے کے اس غرور سے وہ اعظم کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رات کو وہ سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ لیزا نے دوپہر والی بات اور اعظم کا رویہ اعظم کو بتایا جسے سن کر اعظم مسکرا دیا۔ حد ہے اعظم، ہمارا بیٹا بدتمیز ہو رہا ہے، تم مسکرا رہے ہو۔ لیزا نے ذرا غصے سے انگلش میں کہا، بدتمیزی نہیں چوزی، وہ اپنی بہن کے معاملے میں حساس ہے جس میں کوئی بری بات نہیں۔ اعظم نے اسے نرمی سے سمجھایا اور روٹی کا چھوٹا سا نوالا توڑ کر ہیر کے منہ میں ڈالا۔ تم اور تمہارے بیٹے مل کر نہ بگاڑ دو گے میری بیٹی کو، لیزا نے اپنے بچوں کو گھورتے ہوئے کہا جو اپنی
माँ बाप को लड़ता देखकर हंस रहे थे। कोई बात नहीं, जैसे मैंने तुम्हें सुधार लिया, कोई ना कोई से भी सुधारने वाला मिल ही जाएगा। अज़म ने हीर का गाल हल्का सा खींचा तो वो हंस दी। हाँ, जैसे तुम्हारे बेटे किसी का साया भी उसके पास आने नहीं देते, तो इसे तो कोई मिल ही जाएगा। बल्कि दुनिया का सबसे बेचारा होगा वो आदमी जिसे तुम्हारी हीर पसंद आएगी। लीजा ने इतरा कर कहते एक सैंडविच दाइम के सामने रखा। मेरी हीर को लड़का नहीं बल्कि वो लड़के को पसंद करेगी। और जो चीज़ हीर को पसंद आए इसका क्या करते हैं लड़कों? अज़म ने शरारत से अपने तीनों बेटों को से पूछा। डब्बे में डालकर हीर को दे देते हैं, साहिब ने जवाब दिया और फिर खाना खाने लगा, जबकि लीजा अपने सर थाम कर रह गई थी। जितनी मनतों मुरादों में अज़म ने हीर को मांगा था, इसकी इतनी मोहब्बत इससे जायज़ थी। वैसे भी वो 3 भाइयों की सबसे इकलौती छोटी बहन थी, इसके नखरे तो फिर भी उठाए जाने थे। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसा फूड पसंद नहीं, मुझे पराठा खाना है। अचानक ही दाइम ने मुंह टेढ़ा करके कहा तो लीजा के सिवा सब हंसने लगे, क्योंकि वो लीजा की ही कॉपी कर रहा था। अज़म लीजा को नमाज कुरान के साथ साथ उर्दू सिखाने में तो कामयाब हुआ था, लेकिन इसका अंग्रेज़ी लहजा ख़त्म नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में सब बच्चे कभी न कभी लीजा का अंग्रेज़ी के लहजे में बात करके ज़रूर मजाक उड़ाते थे। तुम ना मार खाओगे दाइम चौधरी, इसलिए इससे बेहतर है ये सैंडविच खा लो। लीजा ने मुस्लिम गुस्से से अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो अज़म हंस दिया। इसका अकेलापन मिट चुका था, ज़िंदगी की हर कमी इसकी बीवी और बच्चों ने पूरी कर दी थी। खाने के बाद लीजा सब बच्चों को इनके कमरे में सुलाने ले गई। सब बच्चों को सुलाना आसान था, सिवाय दाइम के जो सोए हुए साइम के कभी बाल खींच देता तो कभी चुटकी काट कर इसे उठा देता। आखिरकार लीजा ने इसे धमकी दी कि वो उसे उल्टा लटका देगी, तो साइम को चैन आया और वो भी अपने बहन भाइयों की तरह सो गया। सबके सो जाने के बाद लीजा ने मोहब्बत से अपने हर बच्चे का गाल चूमा और कमरे से बाहर जाने लगी। जब अज़म इसे कमरे में आता दिखाई दिया, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? लीजा ने हैरत से पूछा, लेकिन अज़म बस मुस्कुराकर अपने बच्चों के पास गया और उन्हें जानिसार नज़रों से देखने लगा। फिर अज़म ने आज़म का माथा चूमा। अज़म का गुस्सा। अज़म ने मुस्कुराकर सोए हुए साइम का माथा चूमा। अज़म की नरमी। इसके बाद अज़म ने दाइम को देखा, जो नींद में भी ऐसा लग रहा था कोई शरारती ख्वाब देख रहा हो। अज़म की शरारत। अज़म ने दाइम का माथा चूमकर कहा और फिर वो हीर के पास आया, जो इनके बेड के पास पड़े झूले में सो रही थी। ये भी इसका लाड ही था कि 2 साल की होने के बावजूद वो झूले में सोती थी। अज़म की जान। अज़म ने हीर का माथा चूमकर कहा और अपने बच्चों के लिए इसकी मोहब्बत देखकर लीजा की पलकें भीग गई। अज़म इसके बाद लीजा के पास आया और उसको बाहों में लेकर इसका माथा चूमा। अज़म का जहान। अज़म के मोहब्बत से कहने पर लीजा मुस्कुरा दी और अपना सर इसके सीने पर रखा। तुम पर हनीमून अभी भी उधार है मिस्टर। लीजा ने लाड से इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा। हाँ ना चूजी, भूला नहीं, और अब मेरा अगला टारगेट यही है। अज़म ने लीजा की नाक खींचकर कहा तो वो खिलखिला दी। मैं भी जाऊँगा हनीमून पे। दाइम की आवाज़ पर अज़म और लीजा ने हैरत से इसे देखा, जो बैठकर अपनी आंखें मल रहा था। अपनी शरारती बेटे की बात पर दोनों हंस दिए। खुशियों ने इनके दर पर आकर इनका जहान मुकम्मल किया था। आन हॉस्पिटल से वापस आई तो आलीशान को लॉन में 2 साला रज़िया के साथ खेलता देखकर हैरान रह गई। आलीशान, तुम इस वक्त घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल होना चाहिए ना। आन ने हैरत से पूछा तो आलीशान ने रज़िया से ध्यान उठाकर आन को देखा। मेरा दिल रिजू से खेलने के लिए कर रहा था तो घर आ गया, आलीशान ने कंधे उचकाकर आराम से अंदाज में कहा। तो आन का मुंह हैरत से खुल गया। और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें आने दिया? मैंने टीचर को बताया ही नहीं। इस बार आन अपना सर थाम कर रह गई। वो स्कूल बंक करके कितनी हठधर्मी से बता रहा था। आने दो, तुम्हारे पापा को बताती हूँ तुम्हारे काम क्या है, आन ने गुस्से से कहा, लेकिन इसकी बात आलीशान के चेहरे पर कोई खौफ नहीं ला पाई थी। क्या बताओगे भाई, क्या काम है मेरे भाई बेटे के? अर्शमान, जो अभी हवेली में आया था, मुस्कुराते हुए आन से पूछने लगा। स्कूल बंक किया है आपके बेटे ने? आन की बात पर अर्शमान ने हैरत से आलीशान को देखा। क्यों, मुझे रिजू से खेलना था। आलीशान ने कंधे उचकाकर आराम से अंदाज में कहा। तुम्हें तो मैं बताता हूँ आलीशान मलिक, ज़रा मेरे साथ। अर्शमान ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अंदर की जानिब ले जाने लगा, लेकिन छोटी सी रज़िया फ़ौरन अर्शमान की टांग से चिपक गई। बड़े बाबा, मैंने अर्शमान खेलना, रज़िया ने इतने प्यारे अंदाज में कहा कि अर्शमान का सारा गुस्सा हवा हो गया और इसने इस छोटी सी गुड़िया को बाहों में उठा लिया। ठीक है, लेकिन फिर अगर कभी इसने स्कूल बंक किया तो इसकी पिटाई होगी, ठीक है? अर्शमान ने आलीशान को घूरते हुए कहा, जिसने हाँ में सर हिलाया। अर्शमान ने रज़िया को गोद से उतारा तो वो आलीशान के साथ खेलने लगी। अर्शमान को मुस्कुराता देख वो आन इनके पास आई थी। बच्चे को ज़रा ज़्यादा डांटना था, वरना बिगड़ जाएगा वो। आन की बात पर अर्शमान ने मुस्कुराकर इसे देखा। अगली बार ज़्यादा डांट दूंगा। ये इसकी पहली गलती थी। आन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्शमान ने इसके होंठों पर उंगली रखकर इसे चुप करवा दिया। इस वक्त तुम अपनी परवाह करो, क्योंकि बेटे से तो ज़्यादा तुम लापरवाह हो गई हो। मेरे करीब आकर मुझे सुकून दिए कितनी देर हो गई है? अर्शमान के बेबाक सवाल पर आन ने घूर कर इसे देखा। बिगड़ी हुई नहीं, आप बेटे हैं, मैं भी इसे शिकायत करूँगी आपकी, आन ने हवेली की जानिब जाते हुए कहा।
کر لینا، پھر رات میں تمہیں شکایت کا نتیجہ بھی بتاؤں گا، ارشمان نے اسے کہا، لیکن آن اسے نظر انداز کرتی اماں بھی کے پاس چلی گئی۔ ارشمان یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ ابھی اس کے گال شرم سے دہک رہے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے رضیہ اور عالی شان کو دیکھا جو اب کھیل رہے تھے۔ زندگی کی سیاہی چھٹ گئی تھی اور اب خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں مسٹر ملک۔ ڈاکٹر کی بات پر سلطان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر اٹھا اور ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ سلطان کتنی دیر اس کمرے کے باہر کھڑا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے وہ دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں بس ایک بیڈ کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن جس نے سلطان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی وہ بیڈ پر بیٹھا کمزور سا وجود تھا، جس کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، ورنہ خود ہی اپنا چہرہ اور جسم نوچنے لگ جاتی۔ سلطان مردہ قدموں سے چلتے ان کے پاس آیا تھا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امی! سلطان کی نام آواز میں پکارنے پر فرین بیگم نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سلطان پہلی مرتبہ ان سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھار سب سے چھپ چھپا کر ان سے ملنے آتا رہتا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ سلطان جانتا تھا اسے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اتنے سالوں سے اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں یہ آپ کے لیے لایا تھا، آپ کو پسند ہے نا؟ سلطان نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ ان کے سامنے کیا جس میں سموسے تھے، جو فرین بیگم کے پسندیدہ تھے، مگر فرین بیگم نے انہیں پکڑا تک نہیں، وہ بس مردہ آنکھوں سے سلطان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کا حال دیکھ کر سلطان ہمیشہ کی طرح سے سسک کر رونے لگا اور اس نے ہمیشہ والی بات دہرائی، کاش آپ وہ سب نہ کرتی امی، کاش تو میں دنیا سے آپ کے لیے لڑ جاتا۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا اور اپنا سر فرین بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ اپنے بیٹے کو معاف کر دینا امی، معاف کر دینا، سلطان نے بہتی آنکھوں سے کہا اور کتنی دیر ان کی گود میں سر رکھ کر وہاں بیٹھا ماں کی آغوش میں اپنا سکون تلاش کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنے آنسو پہنچ کر سر اٹھا کر فرین بیگم کو دیکھا اور اپنے موبائل نکال کر مسکرا دیا۔ یہ دیکھیں امی میری بیٹیاں، سلطان نے عرفہ اور رضیہ کی تصویر فرین بیگم کو دکھاتے ہوئے کہا۔ عرفہ جہاں مکمل طور پر کنیز کی کاپی لگتی تھی، رضیہ نے نین نقش تو اپنی ماں کے لیے تھے، لیکن گندمی رنگت اپنے باپ سے وراثت میں لی تھی۔ ماشاءاللہ عرفہ 9 سال کی ہو گئی ہے امی، اور پتہ ہے اتنی ہوشیار ہے، ہر کلاس میں فرسٹ آتی ہے، اور یہ میری چھوٹی سی جان رضیہ، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سلطان نے محبت سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک اور تصویر نکال کر فرین بیگم کے سامنے کی۔ اور یہ عالی شان ہے امی، ارشمان بھائی کا بیٹا، کہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ بھی، سلطان نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، لیکن فرین بیگم کی آنکھوں میں ہمیشہ والی تارکی دیکھ کر وہ پھر سے رو دیا۔ ارشمان بھائی بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بس ہم سے اپنا غم چھپا جاتے ہیں، لیکن وہ غم ان کے دل میں ہے، سلطان نے بے بسی سے کہا اور اپنے آنسو پوंچھنے لگا۔ ہمارے گھر میں سب ہے امی، رونق، خوشیاں، محبت، بس میری ماں نہیں ہے، سلطان نے بہتی آنکھوں سے کہا اور سموسے کا ڈبہ فرین بیگم کے پاس رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور میری ماں کے بغیر ہر خوشی ادھوری ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے آنسو پوंچھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ سب سے چھپ چھپا کر یہاں فرین بیگم سے ملنے کیوں آتا تھا، شاید اس لیے کہ ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن مان نہیں پڑ سکتا۔ سلطان خود پر قابو پاتا مینٹل ہاسپٹل سے باہر نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ کنیز کی کال آتی دیکھ کر سلطان کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ہیلو جانے سلطان۔ سلطان کی بات پر عرفہ کی ہنسی سے سنائی دی تو سلطان کو احساس ہوا فون اس کی بیٹی نے کیا تھا۔ ارے یہ تو بابا کی جان ہے، سلطان نے شرارت سے کہا تو عرفہ مزید ہنس دی۔ بابا گھر کب آئیں گے؟ عرفہ نے محبت سے پوچھا۔ بس آنے لگا ہوں، کچھ چاہیے بابا کی جان کو؟ سلطان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی مجھے چاکلیٹ اور رضو کو بھی چاکلیٹ۔ عرفہ نے اپنے اور رضیہ کے بارے میں بتایا۔ وہ سب پیار سے رضیہ کو رضو ہی بلاتے تھے۔ اور کچھ؟ اور ماما کہہ رہی ہیں جلدی آ جانا ورنہ ناراض ہو جائیں گی وہ آپ سے۔ عرفہ نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تو سلطان کہکا لگا کر ہنس دیا، کیونکہ جانتا تھا فون عرفہ نے نہیں اس کی نوری نے بند کیا تھا۔ اس کی ناراضگی تو گھر جا کر دور کروں گا۔ سلطان نے خود کلامی کی اور گاڑی ڈرائیو کرتا اپنے گھر کی جانب چل دیا، جہاں اس کی خوشیاں اس کے انتظار میں تھیں۔